جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ پورا انٹرو دیا اور اس میں ہم نے بات کی کہ ایک میوزیکل چیئر والا معاملہ بھی ہمیں لگتا ہے جتنی تیزی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ والی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ تھا کیئر سٹارمر کا، اس کی وجہ معاشی سطح پر ناکامی ہے یا پھر کچھ مزید فیکٹرز بھی انوالو ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے کافی کمپریہنسو اس کا بیک گراؤنڈ دیا۔ آپ کے جیسے آپ نے شیئر کیا تقریباً 2 سال پہلے 2024 کے اندر لیبر گورنمنٹ پچھلے 14 سال کے بعد 172 سیٹوں کی میجارٹی کے ساتھ، جو کہ ایک لینڈ سلائیڈ میجارٹی سمجھی جاتی ہے برٹش پالیٹکس کے اندر، اس میں حکومت میں آئی اور صرف 2 سال کے اندر اندر بدقسمتی سے برطانیہ کو اپنا چھٹا وزیر اعظم جو ہے وہ لوز کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل میوزیکل چیئرز کا حوالہ دیا، جیسے نہرو نے کبھی کہا تھا کہ پاکستان میں اتنی جلدی وزیر اعظم بدلتے ہیں جتنی جلدی میں اپنی دھوتیاں نہیں بدلتا۔ اس وقت برطانیہ کی جو ایگزیکٹلی سچویشن ہے وہ بھی ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ اس میں آپ کو بلکہ جان کے حیرت ہوگی کہ باقی کافی انڈیکیٹرز کے اندر برطانیہ بہتر ہوا 2 سال کے اندر، اور ایون فائنینشلی بھی بہتر ہوا ہے۔ جو اوورآل جسے کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹیوٹی ریشو ہے، جی ڈی پی ہے، اس نے پک اپ کیا ہے۔ اس کے باوجود سٹارمر غیر معمولی طور پر غیر مقبول ہو گئے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو بار بار اب یہاں کے جو سکہ دانشور ہیں یا جو صحافی ہیں وہ دہرا رہے ہیں کہ وہ پبلک کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے، پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے۔ قانون پڑھا انہوں نے لیڈز یونیورسٹی سے، یو کے سب سے بڑے پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، وہ سب سے بڑے عہدے تک پہنچے ہیں، لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک لیڈر جو کہ عوام کی آواز ہوتا ہے، 14 سال تک ایک بڑا انتظار ہے۔ یہاں پہ کنزرویٹو گورنمنٹ رہی، ڈیوڈ کیمرون آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بریگزٹ کرایا، بریگزٹ کرنے کی وجہ سے ان کو پھر رخصت ہونا پڑا۔ ان کے بعد پھر تھریزا مے آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے بورس جانسن آئے، اور پھر 46-49 دنوں کی وزیر اعظم جو ہے لیز ٹرس آئیں۔ تو یہ ایک جو کنٹینیوس ڈاؤن فال ہے جو کہ رک نہیں رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بریگزٹ کا جو ایک ووٹ اٹ سیلف ہے وہ ایک موسٹ ڈیسائسو فیکٹر تھا۔ آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے 2016 کے اندر جب یہ پوری کیمپین چلی تو اس وقت ہر چیز بالکل زبردست جا رہی تھی۔ برطانیہ یورپین یونین کی قیادت کی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور جی ڈی پی ٹھیک تھی، امپلائمنٹ زبردست تھی، سارے اشاریے بہترین تھے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ برطانیہ بریگزٹ کے اندر نہیں رہے گا، اس نے ایک ٹرننگ پوائنٹ کا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد صرف یہ ہے کہ سارے جتنے وزیر اعظم آئے جو کہ بڑے مقبول بھی رہے، بورس جانسن بہت مقبول رہے، اور اب جیسے کہ 172 لینڈ سلائڈ سے یہاں پہ ہمارے لیبر کے جب سٹارمر آئے، اس کے باوجود وہ اس انحطاط کو، اس ڈیٹیریوریشن کو، اور برطانیہ کی جو ایک لیڈنگ پوزیشن تھی دنیا کے اندر، اس کو اس جگہ پہ بٹھانے میں ناکام رہے۔ تو یہ اشاریے صرف اکنامک نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر پھر جو آپ نے دیکھا کہ جو رائٹ ونگرز ہیں، نائجل فراج اور وہ جو پوری پارٹی ہے ریفارم پارٹی، وہ اب دے آر دا موسٹ لائکلی ریپلیسمنٹ، جہاں پہ ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے جو کہ جن کی کبھی پوری پارلیمنٹ میں ایک سیٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے برطانیہ کی سیاسی، ثقافتی، کلچرل اور پوری سے کہتے ہیں منظر نامے کے اندر۔ عارف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پچھلے 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون صاحب جو تھے وہ 2016 میں مستعفی ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا تھا۔ تو اس کے بعد ایک جو ہے ایک چین ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا علامت ہے کہ جس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ برطانیہ کی جو بہت سارے اشاریہ آپ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں، وہ چاہے کنزرویٹو پارٹی تھی یا لیبر پارٹی کے 2 سال تھے، وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ اور آگے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے جو نیا وزیر اعظم آئے گا اس کے لیے کیا سیم چیلنجز نہیں ہوں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کویسچن کیا، یہ بہت ہی بڑا سوال ہے۔ اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اینڈی برنم جو ہیں، جو کہ لائکلی ریپلیسمنٹ ہیں، ایگزیکٹلی نہیں لیکن لائکلی ریپلیسمنٹ ہیں، کنگ آف نارتھ، ان کے ساتھ بلکہ کافی ملاقاتیں رہی ہیں، ان کو کافی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے پچھلے 10-15 سال میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا، انٹرسٹنگ بات ہے، جو ایڈ ملی بینڈ تھے ان کی ریپلیسمنٹ کے ٹائم میں بھی انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہ ہار گئے تھے۔ لیکن اس وقت بہرحال وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن کے اندر موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر بھی ان کو یہی چیلنجز درپیش ہوں گے۔ چیلنجز اس وقت ہیں کیا؟
ایک تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک جو رائٹ ونگرز کی موومنٹ ہے جس پر ریفیوجیز کے خلاف اور امیگرینٹس کے خلاف ایک بہت بڑی فضا بنی ہوئی ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ لندن کے اندر جلوس نکلے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. ہمیشہ سے انگلش ڈیفنس لیگ اور برٹش نیشنل پارٹی یہ وہ شدت پسند تنظیمیں ہیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ یہاں پر جو ہے ریفیوجیز آئیں یا امیگرینٹس آئیں. اور یہ پچھلے 30-40-50 سال میں ہمیشہ سے اس بارے میں ان کا ایک ہارڈ لائنرز کا موقف رہا ہے, لیکن کبھی بھی ان کو اتنی حمایت نہیں ملی کہ ان کی حمایت میں 2 لاکھ لوگ یا 2.5 لاکھ لوگ نکلیں باہر, جس کو وہ انہوں نے ایک 1 ملین جو مارچ کا نام دیا. دے آر اسٹل ان دیٹ پاور. اور جو باقی اشاریوں میں کیا ہے کہ لیبر جب کنزرویٹو گورنمنٹ آئی اور 14 سال تک رہی, ایک بڑا طویل عرصہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ جو پبلک ایکسپینس تھا خاص طور پہ جس کو آسٹیریٹی میجرز کہتے ہیں, اس نام پر بہت زیادہ کٹوتیاں ہوئیں, اور ان کٹوتیوں نے سب سے زیادہ ہرٹ کیا جو یہاں کا ایک کمپیریٹیولی اس کو آپ غریب طبقہ کہہ سکتے ہیں, یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقہ کہہ سکتے ہیں. اس نے 14 سال میں ان کو بہت ہٹ کیا. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ لیبر گورنمنٹ جب آئے گی, اب لیبر کس طرح سے جانی جاتی ہے, لیبر جانی جاتی ہے کہ جب واپس آئے گی امیگرینٹس کے حوالے سے نرم ہوگی, جو غریب ہیں یا لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے حوالے سے اس کا نرم موقف ہوگا, اینڈ دے ول میک دا لائف ایزیئر. لیکن ہوا یہ کہ جب اسٹارمر آئے 2 سال پہلے, تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی بھی جیسے ٹوری حکومت چل رہی ہے. ان کو لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ آتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ لیبر گورنمنٹ بڑی کلیئر رہی ہے اپنے موقف کے بارے میں, اپنے ترجیحات کے بارے میں. وہ ترجیحات دے ور ناٹ ان پلے جب اسٹارمر آئے. اور اب یہی سب سے بڑا کوشچن اینڈی برنم کے حوالے سے ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا واقعی وہ ایک شفٹ دینے میں کامیاب رہیں گے, یا پھر ایک اور وہ تسلسل کا سامنا کر کے اگلے 1.5-2 سال کے اندر ان کو بھی ریزائن کرنا پڑے گا. دس از دا بگیسٹ کوشچن آف دا ٹائم. عارف صاحب, آپ ویسے لکھتے بھی ہیں اور کل بھی آپ کی تحریر تھی جس میں آپ نے ان سب کے بارے میں جو 3 میجر کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. اینڈی برنم ہے, ویسٹ سٹریٹننگ کا آپ نے ذکر کیا, شبانہ محمود کا نام بھی آ رہا ہے. شبانہ محمود جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے لیے, اور اب جس طرح سے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹف کمپٹیشن ڈیفینیٹلی ہونے والا ہے, اور اینڈی برنم اگر آ جاتے ہیں جن کا بار بار ذکر بھی کیا جا رہا ہے, تو میجر چیلنج ان کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا, ابھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی کہ ویسٹ سٹریٹنگ جو ہے انہوں نے بھی اینڈی برنم کو اسٹرانگ سپورٹ کرنے کا کہہ دیا. تو انہیں وہ ہم 3 سے 2 کینڈیڈیٹس پہ رہ گئے. تو شبانہ محمود رہ گئی یا پھر اینڈی برنم رہ گئے. شبانہ جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے خاص طور پہ پچھلے 60 دنوں کے اندر بڑا مضبوط موقف انہوں نے اختیار کیا, اور انہوں نے بھی اسٹارمر کو بار بار انسسٹ کیا کہ وہ ریزائن کر جائیں, ورنہ جو ہے وہ لیبر جو گورنمنٹ ہے, یہ لیبر پارٹی جو ہے وہ ٹوٹلی فریگمنٹڈ ہو جائے گی, کیونکہ شفٹ ہو رہا ہے تقریباً کوئی 5% ووٹ. ابھی جب الیکشن ہوئی ہے, تھوڑا سا کانٹیکس آپ کو دے تو بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا, ابھی جنرل الیکشن ہوئی ہیں, لوکل الیکشنز, دے ایکچولی پروو دا بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک, جنہوں نے ایک طرح سے ہیوج اپسیٹ کیا. اس میں کیا ہوا کہ لیبر نے تقریباً کوئی 35 کاؤنسلز میں اپنی جو سیٹیں تھیں وہ لوز کی. 1500 کاؤنسلرز جو تھے وہ پورے UK کے اندر وہ لیبر کاؤنسل لوز کر گئے, اور جو یہ لوز ان کا لاس تھا وہ گین ہوا ریفارم پارٹی کا, اور وہ گین ہوا گرین پارٹی کا. تو ایک طرح سے جو شفٹ ہوگی لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ابھی فوری طور پہ لیبر پارٹی اپنے آپ کو فوراً نہیں ڈالتی موجودہ حالات کے حساب سے, تو پھر وہ اپنا ٹوٹل ووٹ بیس لوز کر جائیں گے. یہی کنزرویٹو گورنمنٹ کے ساتھ ہوا جب ان کی تقریباً جو ایک لینڈ سلائڈ میجورٹی تھی وہ لوز کر کے وہ سارے ووٹرز ان کے نکل گئے, گرین پارٹی میں چلے گئے, اس میں چلے گئے, لیبر پارٹی کے اندر چلے گئے, ریفارم کے اندر چلے گئے. سو اب جہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے اینڈی برنم کے سامنے بھی اوور آل جسے کہتے ہیں بڑی ایک کلیپس جو UK جو متحدہ اس ملک کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو اسپرٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی رائٹ ونگرز کی چیلنجز ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ ان کی گورنمنٹ کو ہلا سکتے ہیں. جو لوگوں کا ایک جو یقین ہے وہ حکومت کے اندر, ریاست کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم کے اندر
दे आर लूजिंग इट वेरी फास्ट। और जिसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम एक लीडिंग पोजीशन से एक मर्दे बीमार की पोजीशन में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सबसे यही बड़ा आपसे चैलेंज ये पूछने होगा वाला था। कि स्पिरिट को इंटैक्ट कर सकें। बिल्कुल, ये डोमेस्टिक इश्यूज पर तो बात होती रहती है, लेकिन जो इंटरनेशनल इश्यूज है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं? हमने देखा कि डोमेस्टिकली तो NHS की भी बातें होती रही कि एक आम आदमी को क्या मिल रहा है, उसकी मईशत पर असरात की बात भी होती रही। और गॉर्डन ब्राउन हमने देखा कि 2 साल 318 दिन उन्होंने हुकूमत की है। उनसे पहले जो 3 वजीर आजम आए थे उन्होंने 27 साल का अरसा गुजारा था। उनमें थेरेसा मार्गरेट थैचर थी, जॉन मेयर थे और टोनी ब्लेयर थे, और 10-10 साल के भी 2 वजीर आजम ने वफ़े गुजारे हैं उसमें। तो क्या इस्तेहकाम था उसमें, और उसमें जो अलाइंसेस थी यूरोपीय यूनियन के साथ और US के साथ, वो बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखाई देती थी। अब यहाँ पर भी जो है वो लग रहा है कि दे फेल अपार्ट। वो ब्रेग्जिट से भी जो है ब्रेग्जिट भी किया, यूरोपीय यूनियन से भी निकल गए, और फिर उसके बाद अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी जो अभी रिसेंटली कीर स्टारमर के साथ वो जो अड्डों का मामला हुआ था उस पर भी वो नज़र आया कि वो बिखर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही बैकग्राउंड दिया। यूके को जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 वज़ीर आज़म मिले पिछले 50 साल के अंदर, उसको आप देखेंगे तो उसमें फिर आपको मार्गरेट थैचर नज़र आएंगी और फिर आपको टोनी ब्लेयर नज़र आएंगे। इन दोनों के बाद वो उस लेवल का वज़ीर आज़म जो स्ट्रॉन्ग लीडर है उनको नहीं मिल सका। डेविड कैमरून उन लोगों में शामिल थे, उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन रहा, उनके साथ काम भी किया। जो उनमें उन्होंने गलती की, जिसे कहते हैं बम को लात मारना, वो था जब उन्होंने एक शानदार गवर्नमेंट चलाई 5 साल, फिर इलेक्शन जीता और वो बड़ी लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीते, और फिर उन्होंने ब्रेक्जिट करा दिया। ब्रेक्जिट कराने का फैसला जो है वो अभी कई हवालों से जितने लोग भी हैं वो यही देखते हैं कि ब्रेक्जिट कराने के फैसले ने यूके की एक तरह से कमर तोड़ दी अक़वाम आलम के अंदर, क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन के अंदर बैठे हैं, आप 27-30 मुल्कों के उस पूरे एक यूनियन के अंदर सबसे लीडिंग पोजीशन पे थे यूनाइटेड किंगडम। अब वहाँ से बाहर निकल गए, और उसके बाद फिर वही बात आपकी कि वाशिंगटन के साथ भी मामला बड़े चेंज हो गए। आपने देखा कि स्टारमर का जो पोजीशन थी, बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि प्रोबेबली स्टारमर ने तकरीबन हर चीज़ पे एक वीक लीडर का, कमज़ोर लीडर का किरदार अदा किया, लेकिन वाहिद उनकी अगर कोई लीडरशिप की लेगेसी थी तो ही स्टूड अप टू ट्रम्प एंड ही सेड नो। तो वो जो नो था उसने बहरहाल एक उनको गिरती हुई दीवार को थोड़ा सा सहारा जरूर दिया, लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जो 1500 सीट्स का लॉस था वो फिर उनको उस जगह पे लेकर आ गया जहाँ पे फाइनली उनको भी रिजाइन करना पड़ा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आरिफ अनीस साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बरतानवी वज़ीर आज़म ने जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।